اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امید کرتی ہوں تمام طلبات اپنے گھروں میں اللہ تعالیٰ کے حفظ و ایمان میں ہوں گے۔ جماعت پنجم اسلامیات، صفحہ نمبر 14، عنوان ہے اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کی اہمیت۔ بچوں، اطاعت کا مطلب کیا ہے؟ اطاعت کا مطلب یہ ہے فرما برداری۔ اطاعت کا مطلب ہے فرما برداری، دل اور جان کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری کرنا، ان کے احکامات کی پیروی کرنا۔ اطاعت کے معنی حکم ماننے یا پیروی کرنے کے ہیں۔ اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے مراد ہے کہ زندگی کے ہر معاملے میں رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کی جائے اور ان کی تعلیمات کی روشنی میں زندگی گزاری جائے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر عمل قرآن مجید کے احکامات اور تعلیمات کا عملی نمونہ ہے۔ عملی نمونہ ہے جو چیز پریکٹیکل کر کے آپ کو دکھائی جائے، وہ چیز جو دکھا کے کی جائے، عملی نمونہ وہ ہوتا ہے۔ قرآن مجید میں اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول۔ اے ایمان والو، اے ایمان والو، یہ کس کو کہا جا رہا ہے؟ ایمان والوں کو کہا جا رہا ہے۔ اے ایمان والو، اللہ کی اطاعت کرو، یعنی اللہ کی فرما برداری کرو اور رسول کی اطاعت کرو۔ آپ یہ چیز نوٹ کریں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے ساتھ اپنے رسول کو بھی بیان فرمایا ہے، یعنی اللہ کی اطاعت کرو، اس کے بعد رسول کی بھی اطاعت کرو۔ اور یہ قرآن مجید کہہ رہا ہے سورۃ نساء میں، اے ایمان والو، اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو۔ پھر ایک جگہ پر اور اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، جس نے رسول کی اطاعت کی پس اسی نے اللہ کی اطاعت کی، یعنی کہ سورۃ نساء میں پھر بیان کیا جا رہا ہے دوبارہ کہ جس نے رسول کی اطاعت کی، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی، ان کی فرما برداری کی، تو گویا اس نے میری اطاعت کی، یعنی اللہ کی اطاعت کی۔ اس آیت میں بھی اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور پیروی کا حکم دیا ہے۔ ہر مسلمان کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ وہ دنیا اور آخرت میں کامیابی حاصل کرے، دوزخ سے نجات پائے اور جنت کا حقدار بنے۔ لیکن یہ مقصد صرف اسی صورت میں حاصل ہو سکتا ہے جب انسان زندگی کے معاملے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک طریقوں کی پیروی کرے اور اسوہ حسنہ پر پوری طرح عمل کرے۔ قرآن مجید میں ارشاد ہے، یعنی تمہارے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے۔ اب میں آپ کو اس چیز کو ڈیفائن کر دوں کہ اس میں کیا چیز بیان کی جا رہی ہے۔ اس میں یہ چیز بیان کی جا رہی ہے کہ دنیا اور آخرت کی کامیابی کس میں ہے؟ صرف اور صرف اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری میں، ان کی اطاعت کرنے میں، ان کے ساتھ پیار کرنے میں۔ اگر آپ ان کے کہنے پر، ان کے سمجھانے پر کہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایمان لے کے آئے ہیں، جو عقیدہ لے کے آئے ہیں، اگر اس کے اوپر چل کر زندگی گزاریں گے تو اس کا ٹھکانہ سیدھا سیدھا جنت ہے، ٹھیک ہے؟ اور وہ انسان جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ پر عمل کرے گا، وہ سیدھا سیدھا جنت کا حقدار ہوگا، ٹھیک ہے؟ پھر بیان کیا گیا ہے تمام مسلمانوں کا یہ ایمان ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین ہے۔ پیارے بچوں، میں آپ کو رحمت للعالمین کی ڈیفینیشن بتا دوں کہ رحمت للعالمین کیا ہے۔ تو ہر نبی کو کسی نہ کسی قوم کے لیے نبی اور پیغمبر بنا کر بھیجا گیا ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تمام جہانوں کے لیے رحمت اور ہدایت دینے والا بنا کر بھیجا گیا ہے۔ رحمت للعالمین کا مطلب کیا ہے؟ تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا گیا ہے، ٹھیک ہے؟ یعنی اللہ تعالیٰ کا سب نبیوں پر احسان تھا، لیکن جو اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا ہے رحمت للعالمین کا لقب، ان کو وہ رتبہ، وہ آپ نے کسی نبی کو نہیں دیا، ٹھیک ہے؟ چنانچہ ہم صرف اسی وقت ہدایت یافتہ اور سچے مسلمان بن سکتے ہیں۔ ہدایت یافتہ مطلب رہنمائی، اور سچے مسلمان بن سکتے ہیں جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی
تعمیل کریں اور جس بات سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم منع کریں اس سے رک جائیں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت ہر مسلمان پر فرض ہے۔ اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ کامیابی اگر آپ حاصل کرنا چاہتے ہیں تو صرف اور صرف رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حکم پر عمل کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس بات سے منع کیا اس سے منع ہو جائے، اور جس کے کرنے کا حکم دیا اس کی اطاعت کریں۔ صحابہ کرام اور اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جانثار اور فرمانبردار ساتھی تھے۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر حکم کی پیروی کی۔ یہ کس کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ ہر حکم کی پیروی کی انہوں نے؟ اصحابہ کرام نے، جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دوست تھے، ان پر جان قربان کرنے والے لوگ تھے، ٹھیک ہے۔ اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنی زندگی تک قربان کر دی، کہ آپ کی اطاعت میں، آپ کے پیار میں انہوں نے اپنی زندگی تک قربان کر دی اور اسوہ حسنہ کی پیروی کو اپنی نجات کا ذریعہ بنایا، اور یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلنے کو اپنی زندگی کا سب سے کامیابی سمجھی، اپنی زندگی کی، ٹھیک ہے۔ در حقیقت اطاعت رسول ہی کا یہ کرشمہ ہے۔ کرشمہ مراد حیرت انگیز بات۔ اب دیکھیں صحابہ کرام میں کیا بتایا جا رہا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ صدیق اکبر کا لقب عطا ہوا۔ حضرت ابو بکر صدیق کو صدیق اکبر کا لقب عطا کیا گیا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کو غنی کا عظیم مرتبہ اونچا مقام ملا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو فاروق اعظم کا درجہ ملا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو المرتضیٰ اور شیر خدا کا لقب ملا۔ شیر خدا حیدر کردار، یعنی کہ بہت مضبوط، بہت دلیر اور بہت بہادر کا رتبہ ملا۔ کس کو؟ حضرت علی کو۔ ہم صرف اسی صورت میں کامل مسلمان بن سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے وفادار بن جائیں اور اطاعت رسول کو اپنی زندگی کا شعار بنا لیں۔ اب دیکھیں فلنگ دا بلینکس بچوں آپ لوگ خود حل کریں گے۔ میں نے آپ کو اس ٹاپک میں ایک ایک چیز ڈیفائن کر کے بتا دی ہے، آپ کو کوئی مشکل پیش نہیں آئے گی اس کو سالو کرنے میں۔ سوالات کے جوابات لکھیں۔ قرآن مجید میں اطاعت رسول سے متعلق اللہ تعالیٰ کا کیا ارشاد ہے؟ آپ اس میں سورۃ نساء کا لکھیں گے، اے ایمان والو اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو۔ پھر آپ لکھیں گے سورۃ نساء میں، جس نے رسول کی اطاعت کی پس اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ نمبر 2 کویسچن ہے، دنیا اور آخرت میں کامیابی حاصل کرنے کے لیے ایک مسلمان کو کیا کرنا چاہیے؟ یہ کویسچن نمبر 2 آپ خود سالو کریں گے۔ کویسچن نمبر 3 ہے، رحمت للعالمین سے کیا مراد ہے؟ میں نے آپ کو پہلے یہ چیز ڈیفائن کی ہے کہ رحمت للعالمین سے مراد ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا گیا تھا۔ ہر نبی کسی نہ کسی قوم کے لیے متفق کر کے بھیجا گیا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ کی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ عنایت تھی کہ انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ امید کرتی ہوں تمام طلباء و طالبات کو اطاعت رسول اور اس کی اہمیت کے بارے میں اچھے سے جانچ پڑتال حاصل ہو چکی ہوگی۔ اب میں آپ کو یہ کہنا چاہوں گی کہ آپ نے اس کی فلنگ دا بلینکس اور اس کے کویسچن آنسرز اچھے طریقے سے یاد کرنے ہیں۔ اگر آپ اس کو 2 سے 3 دفعہ بار بار پڑھیں گے لیسن کو، تو آپ کو سوالات اور خالی جگہ حل کرنے میں کوئی بھی مشکل پیش نہیں آئے گی۔ زندگی رہی تو نیکسٹ لیسن کے ساتھ دوبارہ ملاقات ہوگی۔ فی امان اللہ۔